علمی پوائنٹ نمبر 23 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے آیت. عربی میں ہم اسے کہتے ہیں آیتن. جو آیت کے اینڈ کے اوپر وہ تا تھی جو ختم ہوتے اس کے نقطے بھی اڑ گئے، اب صرف گول دائرہ ہی رہ گیا، چونکہ وہ سمبل کے طور پہ تھا نا. ویسے وہ تا ہوتی ہے، گول تا، نشانی کے طور پہ. آیتن وقف کریں گے آیہ، اردو میں آیت، اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے نشانی، انگلش میں کہیں گے سائن. قرآن حکیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ہر صورت کا جو بیسک یونٹ ہے وہ آیت ہے. جیسے اگر میں پوچھوں یہ دیوار کا بیسک یونٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اینٹ. یہ دیوار ہے، اس کے اوپر 1200 اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور 1200 اینٹوں کو مینیجبل فارم میں جوڑنے کے بعد ایک دیوار مکمل ہوتی ہے. اس طرح قرآن حکیم میں ہر صورت کی آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. اس کی ترتیب توقیفی ہے، اور قرآن حکیم میں کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہے صورت کی. کوئی قرآن حکیم میں صورت ایسی نہیں جس کی 3 سے کم آیات ہوں. اور عربی میں جمع بھی 3 سے شروع ہوتا ہے. ہمارا تو 2 سے ہی جمع شروع ہو جاتا ہے نا اردو میں. عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے 2، اور پھر ہے 3 اور 3 سے آنورڈ وہ جمع ہے. رب المشرق والمغرب سنگولر، رب المشارق والمغارب کئی مشرق اور کئی مغرب، اور رب المشرقین اور رب المغربین 2 مشرق اور 2 مغرب. اس کے اوپر بھی میرا کلپ ہے کہ یہ کیا مطلب ہے. کہیں آتا ہے 1 مشرق 1 مغرب، کہیں آتا ہے 2 مشرق 2 مغرب، کہیں آتا ہے 2 سے زیادہ مشرق 2 سے زیادہ مغرب. وہ آپ دیکھ لیجئے گا. تو عربی میں اس طریقے سے. تو قرآن حکیم میں چونکہ سورت ہے تو اس میں آیات ہیں، تو آیات کم از کم جمع تو ہونی چاہیے، تب ہم انہیں آیات بولیں گے. تو کم سے کم آیات جو ہیں وہ 3 ہیں، اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت کی بھی آیات 3 ہی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. واستغفر پہ ہم وقف کرتے ہیں، نہ بھی کرے کنٹینیوس بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 آیات ہیں، 3 سے زیادہ ہی ہیں، کم نہیں ہے. اور قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے، مدھامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ایک لفظ کے اوپر پوری آیت ہے. اور قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت دین ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر آئی، اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی ہے 255 نمبر آیت. اب آیت الکرسی آپ دیکھیں اتنی لمبی ہے، اس کی کئی چھوٹی آیتیں بن سکتی ہیں، اور اس میں ربط بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ 2 آیتیں بن سکتی تھی. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیسری آیت بن سکتی تھی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اتنی لمبی یہ آیت ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے تھے. یہ پوری کی پوری ایک آیت ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے. لہذا قرآن حکیم کی جو آیات ہیں یہ بھی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت اتنی لمبی ہے، یہ چھوٹی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیات، آپ وہ 2 آیتیں دیکھیں تو وہ ایک آیت بھی بن سکتی تھی، لیکن اسے سپلٹ کر کے 2 آیات بنایا گیا. حروف مقطعات ہی آپ دیکھیں، کئی جگہ حروف مقطعات کی پوری آیت بنتی ہے، اور کئی جگہ وہ ایک آیت کے ساتھ جز کے طور پہ ہوتی ہے. اب یہ صحابہ کرام نے اجتہاد سے نہیں کیا یا کسی کاتب کی مرضی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے
وحی کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمایا. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آیات کی دو اقسام ہیں قرآن حکیم میں. ایک آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں اور دوسری ہیں جو متشابہات ہیں. سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے اس کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک تو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی جڑ ہے. محکمات کیا؟ جن میں حکم نازل ہوئے ہیں. جیسے حکم ہے کہ ایک اللہ کو ایک مانو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر لاؤ، فرشتوں پہ لاؤ، آخرت پر لاؤ ایمان، نماز قائم کرو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. جتنے اللہ کے احکامات ہیں یہ محکم آیات ہیں. اور قرآن نے کہا کہ یہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، جڑ ہے. اور پھر کہا گیا دوسری جو قسم ہے وہ ہے متشابہات. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. میں ٹائم بچانے کے لیے عربی اس کی سکپ کر رہا ہوں، ڈائریکٹ اردو میں بات کر رہا ہوں. اور کہا گیا وہ متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے، اور اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعویل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. تو متشابہات کی وہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، اور قرآن میں کہا گیا انہی آیات میں کہ جو ان متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا سلوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا مطلب ہی کوئی نہیں پتا کسی کو. صرف متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں. مثلا جنت کے بارے میں جتنی باتیں ہیں یہ متشابہات ہیں کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی، حوروں کا کنسیپٹ ہے. اب دنیا میں اس کی مثال آپ من و ان تو پیش نہیں کر سکتے، دنیاوی عورتیں تو اس کی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن دنیاوی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ریزیمبلنس کے طور پر دنیا میں ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ بس جس طرح یہ ہے ایسے ہی حوریں بھی ہوں گی. لیکن وہ کیسی ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں ہے کہ جو اللہ نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک چیزیں نعمتیں چھپا رکھی ہیں وہ کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں ہے کہ نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا بھی گزرا ہے کبھی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ کھٹکا گزرا جو اللہ نے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. لیکن اس کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے کہا گیا شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. کہہ دیا نا بھئی زندہ کیسے ہے؟ مرا ہوا ہے، اٹھ نہیں سکتا، قبر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ متشابہ آیات ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس پہ دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے. اچھا قرآن بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شعور نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں نے جس چیز سے منع کیا تھا شعور نہیں ہے، انہوں نے الٹا شعور بنایا اور کہا جی زندہ ہے تو زندہ سے تو آپ مانگ بھی سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں. تو اس پہ پھر میں ہی پھکی دیتا ہوں کہ یہ زندہ بندے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں 70-80 کے قریب، میں کسی سے بھی پانی مانگوں مجھے دے دے گا. آپ ذرا اپنے والے زندہ سے ذرا مانگو نا کہ چلو قبر کے اندر سے کوئی ہاتھ باہر نکال کے بتا دے. اگر آپ یہی رول لگا رہے ہو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ زندگی اور وہ زندگی اور. اس زندگی میں سانس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رفع حاجت کرنے کی ضرورت ہے. اس زندگی میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو جب شعور ہی نہیں، متشابہات ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم دیکھو جب کوئی شخص قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو جان لو یہ وہی بدبخت اور گمراہ شخص ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. اور اہل ایمان کی نشانی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو یہ متشابہات اور محکمات پہ بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی.